أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے، زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے سانس لیے وہ مرے. کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کیسے بھی سمجھدار ہو رہا ہے، تو دنیا سے جانا اس کا آنے سے پہلے اللہ نے طے کر دیا. لیکن جانا صرف جانا نہیں ہے، بلکہ یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم. اور جب سے دنیا بنی آج تک اور قیامت تک دو قسم کے لوگ مردوں عورتوں میں آتے رہے. کچھ تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی بات کو پورا کرنے والے تھے، مرد بھی تھی عورتیں بھی تھیں. اور کچھ تھے جو اللہ سے دور تھے، دور کرنے والے تھے، دور ہونے والے تھے. دونوں کے نتیجے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. کوئی باقی بچے؟ کوئی ہے ہمارا نافرمان جس کو ہم نے پکڑا نہ ہو؟ جھنجھوڑا، چیخ سے، ہوا سے، فرشتوں کے عذاب سے. اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو کیا کہا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم ڈرانے والا، سمجھانے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور عذابات دکھانے والا تو نبی ساری انسانیت کی طرف بھیج رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جب ہم آپ سو رہے ہیں، ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں کا کوئی اپنا یا کوئی دور کا آدمی یا عورت ابھی قبرستان میں سو رہا ہے. بہت زیادہ قریب ہیں. آپ رات کو سوتے ہیں، جب اس کی یاد آتی ہے آپ کے آنسو یہاں سے چھلک کے تکیے پہ گرتے ہیں. کسی کو نہیں بتا سکتے، بتائیں تو وہ پورا نہیں کر سکتے. جو میرا بھائی، جو میری بہن، جو میری ماں، جو میرا دوست چلا گیا، میں اس کو واپس نہیں لا سکتا. ایک ایسی بے بسی ہے کہ جس سے مفر ہے ہی نہیں. سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، ماں ہے، بچے گرد کھڑے ہوئے ہیں جس کو اس ماں نے جنا ہے، اور بے بسی کی تصویر بن کے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی روح جا رہی ہے، وہاں نظر آ رہا ہے، وینٹیلیٹر اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ساری دنیا میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ویسے نہیں آتا، اس سے پہلے اس کے اعلانات ہو چکے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کے پاس آ کر پہلے وہ خبردار کر چکا ہے. آپ کہیں گے بھئی ہمیں تو خبردار نہیں کیا. جب 21 کی رات عشاء کی نماز یہاں پڑھائی جا رہی تھی تو فرض نماز کے بعد آپ نے اعلان سنا تھا کہ بھئی فلاں کا جنازہ ہوگا تراویح کے بعد؟ سنا تھا نہیں سنا تھا؟ یہ ہمیں اور آپ کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ چلا گیا، تمہیں جانا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اکثر جاتے تھے، حتیٰ کہ انتقال کا جو آخری آپ کے سر کا درد شروع ہوا وہ بقیع میں جانے سے واپسی میں شروع ہوا، اور گھنٹوں وہاں احد کے شہداء کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کی. واپس آئے اور آپ کو خوب سر میں درد، ایک پٹی سر پہ بندھی ہوئی، اور بخار سے آپ کی حرارت بہت زیادہ تھے. عائشہ نے کہا میرے سر میں درد ہے، حضور نے فرمایا میرے سر میں زیادہ درد. چلے کچھ دن گزرے، مختلف چیزیں آئیں، آخر ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا آ گیا کہ آپ اٹھ کے نماز کے لیے نہیں جا سکتے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پردہ ہٹاؤ. بیٹھے بیٹھے حجرے سے پردہ ہٹوایا، دیکھا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے، تو آپ تسلی سے خوش ہو گئے کہ میرے بعد امت کام کو سنبھال لے گی. جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے وقت میں ہوں گے، مصلی آپ کا خالی. جن گلیوں میں مدینہ میں رسول اللہ چلا کرتے تھے وہ گلیاں اب خالی ہو رہی ہیں. ام سلمہ کہتی ہے بڑا حالات آئے، لیکن جب تک جنازہ پڑا رہا نہ روئیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ صبر تھا.
لیکن جب جنازہ حضرت انس اور صحابہ نے اٹھایا ہے نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جیتے جی مر چکے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں انتقال ہوا ایسی ہم پہ مصیبت ٹوٹی کہ اگر پہاڑوں پہ توڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, دنوں پر پڑتی تو رات آ جاتی. حضرت انس کہتے ہیں ہم جب تدفین سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے دروازے کے اوپر اندر کی طرف کھڑی ہوئی ہیں. میرے قدموں کی چاپ پہچان لی, 10 سال حضور کی خدمت میں تھا, اور جب میرے قدموں کی چاپ حضرت فاطمہ کو پڑی تو ایسا جملہ بولا میرا دل چڑ ہو گیا کہ انس تم ہمارے باپ کو بھی مٹی میں ڈال کے آ گئے. یہ رسول اللہ تھے, یہ خاتم النبیین تھے. اب جب صحابہ اگلے دن اٹھے اور حضور کے گھر والے اٹھے اور مدینہ میں دیکھ رہے ہیں ہر طرف, جب حضرت بلال نے فجر کی اذان دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, جب اس جملے پہ پہنچے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, گر گئے وہاں پر. اگلی اذان پوری نہیں کر چکی, مدینہ کی عورتیں روٹی بھی باہر جا رہی ہیں, بچے باہر نکل رہے, رسول اللہ سے مدینہ خالی ہو گیا. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں, موت ایک ایسا امر ہے کہ اس سے کسی کو مفر ہے ہی نہیں, ہمیں اور آپ کو بھی جانا پڑے. اور بہت قریب وہ دن آ گیا ہے, آج کی رات بھی ہو سکتی ہے, کل کی رات ہو سکتی ہے, 20 سال بعد ہوگی ضرور. ایک رات ہے وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے. میرے یہ بچے اور میرے دوست سارے اپنے گھروں میں مگن ہوں گے اور یہ مزمل وہاں پڑا ہوا ہوگا اکیلا. میں تنہائی کا گھر, وحشت کا گھر, کیڑوں کا گھر, آؤ تو تیاری کر کے آنا. اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے, ڈھیر مت سمجھو مٹی کا, یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. آپ کے یہ بالوں میں یہاں پہ پہلے سفیدی آئی. حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی سفیدی, بڑھاپا؟ کہا مجھے 3 صورتوں نے بوڑھا کیا ابوبکر, 3 صورتوں نے, سورۃ الہود نے, سورۃ المرسلات نے, اور اسی طرح قیامت کی آیتوں نے. کس طرح بوڑھا کر دیا کہ یہ میری امت قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلی جواب دے ہوگی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جو رات آپ نے کل کالی کی تھی نا وہ فرشتوں نے لکھ لیے, جو رات آپ نے کل مصلی پہ گزاری تھی وہ فرشتوں نے لکھ لیے. اللہ خائن نہیں ہے, پورا بدلہ دے گا, بلکہ خیانت تمہارے اندر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو تمہارے دلوں میں گڑبڑ چلتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں, غفلت سے نکلنے کا وقت ہے, بہت سو چکے جاگنے کا وقت ہے, بڑا ہنس چکے اب رونے کا وقت ہے, بڑی سستیاں کر دی اب چستی کا وقت ہے, اللہ کو منانے کا وقت ہے. یہ رمضان آیا گویا کہ یہ سیل آئی کہ بھائی اگر چاہتے ہو ابھی آسان ہے, جو رحمت آج ہمارے اوپر ابھی برس رہی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے 7 دن کے بعد وہ رحمت نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کیا ہے تو یہ دعا مانگیں گے اللہ سارا سال رمضان ہی رہے, ایسے ہم پہ رحمت اتر رہی ہے. اس لیے اللہ نے یہ رمضان بھیجا ان بوڑھوں کو, ان جوانوں کو, ان بچوں کو, ان عورتوں کو, ان بیٹیوں کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے. اللہ مہربان ہے. نبی عبادی, کتنی خوبصورت آیت ہے. اے نبی خوشخبری دے دو ان کو. کیا خوشخبری دے دو؟ انی انا الغفور الرحیم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. ان کو بتاؤ میں بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہوں. حضور نے فرمایا, بخاری کی روایت, اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا ہے. کیا لکھوایا ہے؟ میری رحمت میرے غصے پہ بہت حاوی ہے. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں, غفلت سے نکلنے کا وقت ہے. بہت سو چکے, اب جاگیں, کچھ کریں, اپنی زندگی کو بنائیں. آخرت سامنے کھڑی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ایک طرف سلام پھیروں, دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں, اس سے پہلے موت کا فرشتہ آئے گا, مجھے لے جائے گا, میں نہیں جانتا. ایک آدمی مجمع میں سے کھڑا ہو جائے, دعویٰ کر دے 1 سال میں اور زندہ رہوں گا, کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ظہر کی نماز میں ہم نے نماز پڑھی ایک جگہ, نماز جنازہ, برابر میں کھڑا ہوا آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو آدمی کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اس سے تو میں کل ہی ملاقات کر چکا ہوں, 24 گھنٹے پہلے میں نے ملاقات کی ہے, ایسے کہہ رہا ہے. میں نے کہا 24 گھنٹے کا 24 منٹ کا بھی آدمی کا بھروسہ نہیں ہے, بات کہی گئی ہو گئی. جس نے مجھے یہ بات ظہر میں کہی تھی اسی دن عشاء کی نماز کے بعد میں نے اس کا جنازہ بھی پڑھا. اب آپ اس دنیا سے کیا جی لگاؤ گے؟ لوگ کمانے لاہور اسلام آباد گئے,
اپنے بچوں کے لیے برانڈڈ سوٹ خرید کے لاہور سے فلائٹ میں بیٹھے، کراچی اترنے والے تھے، اگلے دن عید تھی، ان کے بچے انتظار کر رہے تھے ہمارا باپ آئے گا، جوان بیویاں انتظار کر رہے تھے ہمارا شوہر آئے گا۔ 1 منٹ اترنے پہ ایئرپورٹ پہ باقی تھا اور 1.5 منٹ پہلے وہ پلین کریش کر گئے۔ سب کی اندر کی خواہشات اندر رہ کے وہ مردے قبروں میں چلے گئے یا نہیں گئے؟ ہاں، ظہر کی نماز کا وقت، چاند رات، 3 سال پہلے، سخت گرمی، ہم ایک جنازے کے انتظار میں باہر کھڑے ہیں، اگلے دن عید ہے، میں باہر کھڑا ہوں، گرمی ہے، اندر سے اس ماں کا اچانک سے جنازہ اٹھا ہے، اس ماں کے جنازے میں دیر ہو رہی ہے، باہر گرمی، پسینہ، رمضان کا روزہ۔ جب وہ جنازہ اٹھا، 11 سال کی اسی خوبصورت بیٹی جو روئی ہے ماں، اس نے جو ماں کہا ہے باہر والوں کا سینہ چیرو، چلی گئی چھوڑ کے، چاند رات کو چلی گئی۔ اگلے دن عید تھی، فرشتے نے رحم کھایا؟ نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس کو اللہ کا امر تھا، اس کو اس وقت اٹھانا، اس کو اس وقت اٹھانا، اس کو اس ہاتھ میں اٹھانا، لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مر گئے۔ حضور نے فرمایا مومن کا تحفہ ہے موت، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تم ایمان والے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تم ایمان لائے پھر اس پہ جمے، جمنا کیسے تھا؟ دنیا باہر مزے کر رہی ہے اور ان عورتوں کو ہم کہہ رہے ہیں بھائی پردہ کر لو، وہ ایسے بے حیا گھوم رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے حیا کی چادر ڈالو۔ دنیا بازاروں میں رش میں شور میں یہ نوجوان مسلح کے اوپر ایک طرف 1 کروڑ حرام کا، ایک طرف 10 لاکھ حلال کا، ایک طرف حلال میں 2 روٹی، ایک طرف حرام میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوت، اب ہر جگہ آزمائش اللہ ڈال رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آزمائیں گے، سچے ہو یا پکے ہو بجا کر دیکھیں گے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، دیکھوں گا، آزماؤں گا تمہارے ایمان کے مطابق کہ کیا کر کے آئے ہو۔ سب کا دل چاہتا ہے عیاشی کریں، سب یہ چاہتے ہیں ہم مرے نہ، سب کی یہ چاہت ہے ہم جوان رہیں، سب یہ چاہتے ہیں پریشانی نہ آئے، خوف نہ آئے، حالات اچھے ہوں، لیکن اللہ نے اس دنیا میں رکھے نہیں ہیں۔ لیکن ایمان والا مرد، ایمان والی عورت ابھی مری نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹے ہوئے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب موت کے فرشتے آئیں گے نا تو تمہارے رشتہ دار رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جا رہا ہے، لیکن تمہارا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میں اپنے پاک فرشتے بھیجوں گا، تو تمہیں کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، خوف نہیں کرو، ہم لے کے چل رہے ہیں، خوف نہیں کرو۔ ولا تحزنوا، ان بچوں کا خوف مت کھاؤ، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے اللہ، بھلے تم قبر میں چلے جاؤ۔ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت لے لو جس کا ہم نے دنیا میں تم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ میری مہمان نوازی میں آؤ گے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے نیک نبی، یہ نیک لوگ اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں کہاں بلا رہی ہے کہ بھائی آؤ اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آج توبہ کا وقت ہے۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آیا آپ ساری رات کرکٹ میں گزار دیں، اس لیے نہیں آیا کہ بازاروں میں خریداری ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، 2 مہینے پہلے انتظار شروع کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ موت تو آئے گی، لیکن اگر رجب آ گیا تو رمضان بھی نصیب فرما دینا تاکہ میری مغفرت ہو جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج گھڑی کسی کا انتظار نہیں کر رہی، یہ چل رہی ہے ڈاکو کے لیے، چور کے لیے، سود والے کے لیے، زانی کے لیے، ایمان والوں کے لیے، بدعملوں کے لیے۔ کسی کا گھڑی انتظار کر رہی ہے؟ نہیں کر رہے، اور کرے گی بھی نہیں۔ اس کو اللہ کا حکم میں چلنا ہے، سورج نے آنا ہے، سورج نے مغرب میں غروب ہونا ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کامیاب ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، بس کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہوں، 1 منٹ کے لیے۔
آپ نیچے دیکھ لیں, آپ آنکھیں تھوڑی دیر بند کر لیں, آپ مراقبہ کریں کہ کیا کمایا ہے, کہاں گزار دی, کیا کیا, کیا تیر مار لیے, کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. بڑی عجیب بات فرما دی کہ جو دنیا کے پیچھے ہر وقت بھاگتے ہیں نا حلال نہ حرام, ان کے لیے 3, جو آخرت والے ہیں ان کے لیے بھی 3. جو دنیا کے لیے پیچھے بھاگ رہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں کیا کروں گا, ان پر فقر ڈال دوں گا. کیا کر دوں گا, فقر ڈال دوں گا. ہر وقت پریشان. فقیر کیا کرتا ہے, ہر وقت پریشان ہوتا ہے, ہر وقت پریشان. اور غنی کس کو کہتے ہیں, وہ بے پرواہ ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جو دنیا والے ہیں ان کا سب سے پہلا معاملہ, ان پہ فقر ڈال دوں گا. دوسری بات, ان کے کاموں کو منتشر کر دوں گا. پریشان رہیں گے, ایک فائل ختم نہیں, 2 فائل اور آ گئی, یہ ختم نہیں, وہ آ رہی, لگے ہوئے دنیا میں. ان کا فقر ظاہر نہیں ہوگا, ان پر دنیا کے امور منتشر ہو جائیں گے, بکھر جائیں گے. اور تیسرا کیا کرے گا اللہ کہہ رہا ہے جو مقدر میں اس سے زیادہ دوں گا نہیں. یہ دنیا والوں کے لیے. اور جنہوں نے بنایا آخرت کو نصب العین, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ, ہم اس کو خوب برکتیں دے دیتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, جنہوں نے آخرت کو نصب العین بنایا, پہلا کام ان کو غنی کر دوں گا. غنی کس کو کہتے ہیں عربی میں, بے پرواہ کو غنی کہتے ہیں. جس کا ظاہر باطن غنی ہو جائے, کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کو عربی میں غنی کہتے ہیں. جو آخرت کی شوق رکھنے والے بھی نیت کرتے ہیں, ان کا پہلا انعام اللہ غنی کرے گا. دوسرا کیا ہے, اللہ کیا کرے گا, آپ کے منتشر امور کو سمیٹ کے آسان کر دے. ہاتھ میں اس کے, وہ جس کو جیسے چاہے رزق دے. آپ اپنے باس کو ایسے بٹھا کے کھلاتے ہیں اور کبوتر کو ایسے دانہ ڈال دیتے ہیں, پیٹ اس کا بھی بھر جاتا ہے, اس کا بھی بھر جاتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, جو آخرت والے شوق رکھ لے گا اس کو کیا کروں گا, اس کے معاملات کو ایسے آسان کر دوں گا. اور تیسری بات کیا کرے گا, اللہ کیا کرے گا, اس کو آخرت بھی ملے گی اور اس کے بدلے میں اللہ دنیا بھی عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آج توبہ کر لیں, اللہ کو منا لیں. جس اللہ نے جان دی, مال دی, عزت دی, یہ سب کس کا دیا ہوا ہے. ہم ہیں اپنی طرف سے کچھ لائے تھے, خالی پیٹ, ننگے بدن, کیسے آئے تھے, پھر سب اللہ نے نوازا ہے اور اللہ مہربان ہے. حضور نے فرمایا ما لم یغرغر, جب تک کہ یہ غرغرے کی آخری موت کے وقت ایک یہاں پہ ہچکی ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی ہے, پھر آدمی مرتا ہے, ایسے مرتا ہے. تو یہ جو آخری ہے نا, حضور نے فرمایا تب تک تمہارا اللہ توبہ کی انتظار کرتا. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے آدم کا بیٹا اور بیٹی جب زمین پہ توبہ کرتے ہیں تو آسمان پہ فرشتے خوب روشنیاں بکھیرتے ہیں. پھر کچھ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اللہ نام اور باپ کا نام لے کے کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آج مجھ سے صلح کی ہے, اس کے بدلے میں یہ روشنیاں ہو رہی ہیں. کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے لیے روشنیاں کر دے. اللہ تو مہربان ہے, جس اللہ نے سب کچھ نوازا ہے اس اللہ کے سامنے جھک جائیں. جتنا کچھ ہو گیا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. کرتے ہیں سارے بھائی نیت انشاءاللہ. ساری عورتیں بھی دل ہی دل میں کہہ دیں میں توبہ کرتی ہوں, سارے بھائی بھی کہہ دیں میں توبہ کرتا ہوں.